السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارادہ جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو۔ ارادہ جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو، تلاطم خیز موزوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، حمد و ستائش اس ذات بابرکت کے لیے ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو آقا نامدار شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے دنیا میں دین کا غلبہ عطا کیا، حق کو غالب کیا اور باطل کو مغلوب کیا، جن کی محنت اور کاوش کے ذریعے ہم تک اللہ کی معرفت پہنچی، اور آج ہم لوگ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ انسانوں کی جان بھی اور انسانوں کے مال بھی، یہ دونوں خریدا ہے اللہ تعالیٰ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اندازہ لگائیے، جنت وہ جگہ ہے جہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت مقابل نہیں بن سکتی، اور سب سے ادنا نعمت جنت کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اندر نہ خوف ہوگا اور نہ اس میں غم اور صدمہ لاحق ہوگا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی اعلیٰ قسم کا گھر بنا لے، اعلیٰ سواری پر سوار ہو جائے، اعلیٰ قسم کا کھانا کھا لے، اعلیٰ قسم کا لباس پہن لے، لیکن اس کے پیچھے غم لاحق ہوتا ہے، اس کے پیچھے صدمہ اور رنج لاحق ہوتا ہے، اور ہمیشہ چاہے سونے کا مکان کیوں نہ ہو، اس میں یہ دہشت ہوتا ہے کہ ایک وقت ہم پر موت آ جائے گی، ہو سکتا ہے غربت ہمارے ساتھ آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہو سکتا ہے بیماری لاحق ہو جائے، مختلف رنج و غم کے پش و پیش میں آدمی زندگی جیتا ہے۔ جنت کی یہ خوبی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کا رنج صدمہ اس کے اوپر لاحق ہوگا، وہ خوف اور رنج سے بالکل آزاد ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کے بعد نہ کسی طرح کی موت ہوگی، نہ کسی طرح کا فقر و فاقہ لاحق ہوگا،
اور نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اور وہ زندگی جس کے بعد سدا آباد سدا بہار نعمتوں میں وہ خوش رہیں گے اور کسی طرح کوئی دقت نہیں آئے گی۔ یہ جنت کی ادنا نعمت ہے جس کے بعد کوئی رنج اور خوف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ جان کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ ہمارے پاس جو مال ہے وہ مال کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ تو جان بھی اللہ کا اور مال بھی اللہ کا۔ یہ حق تھا اللہ کا کہ اللہ تعالی ہم پر یہ ذمہ داری دیتا کہ تم 24 گھنٹہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ کی عبادت سے دور مت ہونا۔ یہ اللہ کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ جان مال تو ہم سے خرید چکے ہیں جنت کے عوض میں۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ہماری جان اور ہمارا مال خریدنے کے باوجود پھر اللہ ہم کو ہماری جان بھی لوٹا دیا اور مال بھی ہم کو لوٹا دیا، اور کہا جس طرح کی چاہو زندگی گزارو اور جس طرح سے چاہو مال خرچ کرو، لیکن ایک پابندی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے لگا دی، وہ یہ کہ 5 وقت میرے گھر میں آ کر کے اللہ کے سامنے جھک لینا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو استعمال کرنا اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو چھوڑ دینا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ بس چھوٹی سی ذمہ داری دی۔ اللہ چاہتا تو پورے دن کے لیے مسجد میں بند کر دیتا، رات بھر کے لیے مسجد میں بیٹھا دیتا، لیکن اللہ سب کچھ خریدنے کے بعد پھر ہم کو حوالہ کر دیا، اور تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا، اور اللہ نے جو مال دیا اس مال کو تم خرچ کرو جہاں چاہو، لیکن صرف سالانہ 2.5% مال غریب مسکین پر خرچ کر دینا، صرف 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ، کسی کے لیے مشکل نہیں۔ یہ آسان سودا ہے۔ یہ مال تو اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اسراف کرنے کی اجازت دے دی، خرچ کرنے کی اجازت دے دی، اور کہا کہ سالانہ 2.5% مال اس کو اللہ کے راستے میں غریب مسکین کے اوپر خرچ کر دینا۔ یہ چھوٹی سی پابندی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آخرت میں ہمیں اعلیٰ مقام ملے۔